अस्सलाम वालेकुम। नवाए वफ़ा एक खूबसूरत और मुनफरिद चैनल जहां आपको इल्म व अदब, शेर व शायरी, नज़्म व नसर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प वीडियोस मिलेंगी। सो सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाज़ौक़ होने का सबूत दीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नवाए वफ़ा के प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके पास जो मौजू लेके हाजिर हुई हूँ वो मेरे ख्याल में मौजूदा दौर का बहुत हसास तरीन मौजू है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने डॉक्टर क्यू यानी डॉक्टर दाऊद काजी साहब की गुफ्तगू सुनी, जिससे हम बहुत मुस्तफ़ीज़ हुए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मालूमात थी उसमें। यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, लेकिन वो बहुत अधूरी और नामुकम्मल थी। डॉक्टर साहब के फील्ड जो है, वर्क फील्ड इतनी वसी है, उनका काम इतना ज़्यादा है कि घंटों उस पर बात हो सकती है। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहती हूँ हमारे डियर डॉक्टर क्यू से, तो वो है एडिक्शन का मौजू। नाज़रीन, आप जानते हैं इस वक्त हमारा मुल्क सबसे ज्यादा जिस तकलीफ का और जिस चीज का शिकार है, जिस बीमारी का, और मैं कहूंगी मूजी बीमारी का, वो एडिक्शन है। क्योंकि ये हमारी यूथ को खोखला कर रही है। और यूथ जो हम बचपन से सुनते आए थे कि बच्चे जो हैं कौम के मेमार होते हैं, तो उन बुनियादों को ही बहुत तबाह और ताख्त तराज किया जा रहा है। तो उस सेंस में, उस हवाले से मुझे ये लगा गो कि बहुत सारी फील्ड्स हैं डॉक्टर साहब की, शुगर है, एवरीथिंग, और मतलब मैं उसका अहाता नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद ना बताएं और जब तक कि हम एक एक मौजू पे बात ना करें। लेकिन उनमें से मैंने जो मौजू चुना है वो एडिक्शन है, क्योंकि मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि डॉक्टर साहब इस तकलीफ दे चीज पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आइए हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे जो लास्ट गुफ्तगू हुई उसने मुझे ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी कि मुझे बहुत खुश किया और बहुत ज्यादा एक उम्मीद जागी कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं, या जितना बिगड़ा है या जितना कुछ लोग हैं जो संवार सकते हैं, तो आप उनमें से एक हैं जिन पे बहुत उम्मीद की जा सकती है। और इंशाअल्लाह दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। तो आपसे गुफ्तगू हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने बताया था कि आप एडिक्शन पे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है वो, जैसे कि मैंने कहा और आप भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में मतलब एक जड़ खोखली करने वाली बात है। कहते हैं किसी फैमिली को पहले तो था किसी एक इंसान को तबाह किया जाता था, अब तो एक पूरी फैमिली, एक पूरी नस्ल को तबाह करना हो तो किसी फैमिली के किसी बच्चे को एडिक्शन पे या किसी भी मेंबर को एडिक्शन पे लगा दें। और इतनी तकलीफ है, और इस तकलीफ को यकीन करें, फिर हमारे यहाँ ये भी एक बहुत ज्यादा एक मिसकॉन्सेप्शन और चीजें हैं कि उन चीजों की बेस को और असरात को नहीं समझा जाता, बल्कि मतलब एक इस तरह से किया जाता है जैसे छूत की बीमारी है। इस तकलीफ को सिर्फ वो लोग जानते हैं जो फैमिली सफर कर रही होती है या जिस फैमिली का कोई डियर वन सफर कर रहा होता है। तो मैंने, चूंकि मेरी अपनी एक दो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये मामला है, तो मैं बहुत करीब से जानती हूँ इस तकलीफ को। तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया कि इस मौजू पे आपसे बात की जाए। तो जिस तरह के आप खुद भी अपने बारे में बताइएगा, जो कि बहुत कुछ हम पहले कह भी चुके हैं, आपकी जिस तरह से आपकी फील्ड है और जिस तरह से आपका काम चल रहा है, और आप स्पेसिफिक जो एडिक्शन पे आप काम कर रहे हैं उसके हवाले से बताइएगा कि क्या इस तकलीफ पे और बज़ाहिर ना खत्म होने वाली इस बीमारी का कोई हल है, जिसमें पाकिस्तान के दूसरे सेंस में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मुलविस होते हैं, बहुत सारे आपने केसेस ऐसे देखे होंगे जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन सिलसिला चल रहा है और कहीं कोई इख्तिताम नहीं है। तो बहरहाल हम उसके सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो काइंडली आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you very much for having me on this program. हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साथी। वेरी नाइस। तो नाउमीदी इस्लाम ने भी मना फरमाई है। नाउमीदी जो है वो
بعض علماء کہتے ہیں کہ کفر کے اس میں آتی ہے، بعض شرک اور بعض گناہ کبیرہ اور بعض گناہ صغیرہ، یعنی نا امیدی کو ہمیشہ ڈسکریج کیا گیا ہے اور اسلام نے ہمیشہ امید دلائی ہے. کہتے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تو ہم ان سب کو لیتے ہوئے، میں جب میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنی یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں صرف ہوپ بیچتا ہوں. ویری نائس، ویری نائس. میں لوگوں کو امید دیتا ہوں، میں امید بیچتا ہوں. میرے پاس بیچنے کو اور کچھ نہیں ہے سوائے امید کے. جو نا امید لوگ میرے پاس آتے ہیں، چاہے وہ فرٹیلیٹی کا مسئلہ ہو، ان کی اولاد نہیں ہو رہی، چاہے ڈپریشن کا مسئلہ ہو، اینزائٹی ہو، چاہے ان کے گردے فیل ہو رہے ہوں، چاہے وہ شوگر کے آخری سٹیجز پہ ہوں، چاہے وہ کینسر کے آخری سٹیجز پہ ہوں، الزائمرز ہو، ڈیمینشیا ہو، بچے ان کے آٹسٹک ہوں، تو میں ہمیشہ ہی کہتا، میں ان کو ہوپ دیتا ہوں. اور جب اللہ کا احسان یہ ہے کہ آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن، جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو امید لے کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 50% تو اپنے ہمیں ویسے ہی ٹھیک کر دیا. یس آف کورس ڈاکٹر صاحب. تو میں ہوپ بیچتا ہوں. اور اب آپ نے بات کی ایڈکشن کی، تو ایڈکشن میں دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہماری پوری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. بالکل. ہم 2-3 ڈاکٹرز نے مل کے ایک کوئی 3-4 سال پہلے ہم نے اس پہ بڑا کام کیا. ہمارے ایک اور بہت سینئر دوست ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا کہ ڈاکٹر حریبی ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا میڈیکل جو ہے نا وہ ڈیٹاکس کا پروگرام، جو ڈرگ ڈیٹاکس جسے ہم کہتے ہیں، وہ پروگرام انہوں نے بنایا اور اس میں انہوں نے وہ ایکسل کیا، اس میں یعنی اس میں مہارت حاصل کی. آہستہ کرتے کرتے تو یہ چیزیں یہ ان کی ایجاد ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا اور ہم نے بلکہ ایک لفظ کوائن کیا جو ہم انشاءاللہ، جس طرح میں نے کاسمیٹالوجی کا لفظ کوائن کیا تھا 1998 میں، اس کے بعد یہ باقاعدہ اسپیشلٹی کے طور پہ آ گئی ہے. اب ہم نے 1-2 اور نام بھی 2-3 سال سے ہم نے اس پہ کام کیا، 4 سال سے ہم نے ایک نام رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی تک کوئی ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں، تو ہم نے اس کا نام رکھا ایڈکشنالوجسٹ. ویری نائس، بات ہو. تو ہم یہ آج آپ کے کیمرے کے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نام ریکگنائز کیا جائے، ایڈکشنالوجسٹ، جو اسپیشلائز کریں بچوں کی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ایڈکشنالوجسٹ کی بات کر رہے تھے تو بہت خوبصورت آپ نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے. جی ہاں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو اسپیشلائزڈ ہو ایڈکشنز میں، جو اس کی الف بے ساری جانتا ہو اور اس کی اسپیشلٹی ہی ایڈکشنز میں ہو. ڈرگ ایڈکشنز، الکوہل ایڈکشنز، یعنی ایلیسٹ ڈرگز جتنی بھی ہے، الکوہل وغیرہ جو ایلیسٹ ڈرگز ہیں، اس کی ایڈکشنز میں اسپیشلسٹ ہو اور وہ اس کو ٹریٹ کرنا جانتا ہو. اس کی اسپیشلائزیشن ہی یہ ہو کہ وہ صرف جو ایلیسٹ ڈرگز پہ ہیں ان کو ٹریٹ کرتا ہو اور لوگ اس کے پاس جائیں ایز اے اسپیشلٹی. ایڈکشنالوجسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایڈکشنالوجسٹ ہو. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے. خاص طور پہ میں چونکہ انگلینڈ میں رہا ہوں بہت عرصہ اور اب پاکستان آیا ہوں، تو جو میں نے انگلینڈ میں ہماری جو تیسری جنریشن ہے، جو اب ینگ جنریشن ہے، اس میں نے یہ بہت دیکھا کہ وہ بہت سارے بچے بچیاں اس وقت ایلیسٹ ڈرگس پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ان کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی ڈیٹاکس کے لیے، ان کو ان سے ہٹانے کے لیے اور معاشرے کا ایک اہم فرد بنانے کے لیے. اسی طریقے سے جب سے میں آیا ہوں تو میں نے پاکستان میں بھی یہ دیکھا ہے، کافی پارٹیاں ہم نے دیکھی، کافی لوگوں کو دیکھا. لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ کنفائڈ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ایون میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں، بہت اچھی اس پہ ہیں، وہ خود اس میں مبتلا ہیں اور ان کی گھر والے اور بچے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں.
وہ سارے اس چیز سے کافی پریشان ہے، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کام کریں، اور اس میں انشاءاللہ دعائیں بھی بہت ملیں گی اور پاکستان کی خدمت بھی ہوگی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے اس سلسلے میں آپ کو نہیں پتا کتنی دعائیں ہوں گی، کیونکہ جو سفر کرتے ہیں یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس پین سے گزرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کوئی اپنا طریقہ علاج یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہم ایک اسپیشل پروگرام جیسے ہم نے کہا، جس کے لیے ہم پورا ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. ہم ان کے لیے پورا ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم کریں گے. ہماری گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ان کو ہیلتھ کارڈ پہ لے کے آ رہی ہے تاکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. بالکل، یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ اس سلسلے میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جو ریہیب سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ وہاں سو کال ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جسٹ میں سمپل اتنی سی بات کروں گی کہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے، ایک بزنس بنا ہوا ہے، اور وہاں کچھ نہیں ہوتا. بہت کم ہے کہ وہاں کوئی خلوص سے یا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کے ریہیب سینٹر بنا لیے ہیں کہ جو واقعی پیسہ بنانے کی مشین بن گئے. بالکل بالکل. اور اس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس سے یہ پایا ہے کہ اس سے ریہیب ہونے کے بعد ان کا ریلیپس ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہے. بالکل. ایک تو یہ ایلیگیشنز ہیں کہ وہاں پہ ان کو ڈرگز ملتے ہیں، اور دوسری ایلیگیشنز یہ ہیں کہ وہ جو ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں وہ دوبارہ واپس اسی ڈرگز پہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو جاتے ہیں. بالکل. تو بیسیکلی ہم جو کرتے ہیں، ہم ان کے اس طرح کا علاج کرتے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی اس کی ریمیشن کرتے ہیں. یعنی ہم اس کے مکمل طور پہ جیسے انڈے سے نکلا ہوا چوزا ہو، بالکل صاف اور ایڈکشن فری، ہم اس کی باڈی کو پورا ڈیٹاکس کرتے ہیں، اور اس کے جو اینڈورفن ریسپٹرز ہیں برین میں اس کو ہم بلاک کر دیتے ہیں اینٹاگونسٹ سے. ویری نائس. اس کے بعد اس کو ڈرگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تاکہ اس کے اینڈورفنز اور جو ہیپی ہارمونز آپ کے ریسپٹرز ہیں، ڈوپامین وغیرہ، اس کے ریسپٹر جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ڈرگز دی جائے. اوکے، ویری ان کے ریلیپس نہیں ہوتے. ویری نائس، ویری نائس. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے لیے یہ بہت نئی بات تھی، اور ڈاکٹر صاحب کا جیسے میں پہلے بھی کہا کہ انکمپلیٹ سا مجھے لگتا ہے، تو انشاءاللہ مزید پوڈ کاسٹ کریں گے. اور اس معاملے میں بہت ہوپفل ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ امید بیچتے ہیں، اس سے بڑی نیکی بھی کوئی نہیں ہے. اور دعائیں ہیں بہت ان کے لیے، آپ کی طرف سے بھی دعائیں، اور آپ کی محبت چاہیے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.